ساتھ میں دعوت دیتا ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب عرفان الحق صاحب المعروف بابا جی کو کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پاکستان کی باتیں ہو رہی، پاکستان کی بات ہو رہی، نظریہ پاکستان کی بات ہو رہی۔ پاکستان میرا ملک نہیں ہے، پاکستان میرا وطن نہیں ہے، پاکستان میرا مذہب ہے۔ پاکستان میرا مشن ہے۔ اگر وطنیت اور ملک سے پیار دین کا حصہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول فتح مکہ کے بعد مکہ میں ہوتے، مدینہ پلٹ نہ جاتے۔ تو اس لیے میں نے پاکستان کو ہمیشہ مدینہ ثانی سمجھا ہے، اور اس کی لمحہ بلمحہ ترقی، اس کے بسنے والوں کی فلاح اور آنے والے زمانوں میں اس کا زیادہ مضبوط ہونا، اور وہ مقصود، وہ گوہر، وہ مشن جو اس کے بننے میں کار فرما اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور برکتیں شامل، وہ ہمیشہ پیش نظر رہا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی میں اپنے اس خطے کو ایک رائی کے دانے برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کچھ مجھ سے ہو پایا، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، سب کچھ اس پر نچھاور ہے، کیونکہ یہ اسی طرح وجود میں آیا جیسا کہ مدینہ منورہ۔ یہ مدینہ منورہ ہی کی ایک مثال ہے کہ پہلے قوم وجود میں آئی اور پھر ملک وجود میں آیا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس نہج کی طرف، اس روٹ کی طرف اس کو ابھی تک نہیں لے جا پائے جو اس کا مقصود تھا، مگر یہ قوموں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم قیامت سے اب زیادہ قریب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دوری پر ہیں، اس لیے ہم میں وہ سوچ، وہ فکر، وہ قوت عمل اس طاقت کے ساتھ نہیں ہے جو اس زمانے کے لوگوں میں تھی۔ جیسا کہ ایک بار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت میری کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب میں گھر چلا آتا ہوں تو میری وہ کیفیات نہیں رہتی۔ یہ تو منافقت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا آؤ چلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب دونوں عظیم اصحاب رسول آپ کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اگر ہمہ وقت تم اس کیفیت میں رہو جب میرے پاس ہوتے ہو اس میں، تو تمہارے فرام کو فرشتے اترا کریں۔ تو وہ 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ان کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ ہم 1500 سال کی دوری پر ہیں، ہم میں تو بہت کچھ کم ہو جانا چاہیے، بہت سی نئی چیزیں، نئی سی فروعات، نئی سی اخلاقی بیماریاں آ جانی چاہیے۔ اس کے باوجود الحمدللہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، اجتماعی نوعیت کا ہو، چاہے زلزلے ہوں، چاہے سونامی ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے غیر ملکی کسی حملہ آور کا حملہ ہو،
لوگوں کو میں بہترین ایمانی کیفیت میں پاتا ہوں، اور زندگی کے عام معاملات میں بھی ایک بات بڑی آسان سی ہے سمجھنے کے لیے، لوگ تو پتہ نہیں کیوں مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے پناہ بے روزگاری ہے، بے پناہ غربت ہے، مگر کبھی آپ دیہاتوں میں جائیں یا چھوٹے شہروں میں جائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ رشتہ داریوں میں، برادریوں میں، محلے داریوں میں کیسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں ان کو انتہائی غربت کے عالم میں۔ لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے گھر آباد ہو رہے ہیں، اگر مریض ہے تو آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس پاکستان میں ہو رہا ہے جو مدینے کی یاد ہے۔